ہے؟ میں نے کہا میں تو آ گیا ہوں۔ کہنے لگے نہیں، ہم لوگوں نے اس سال تابوت رکھا ہے غریب زارا کا، سکینہ کے بابا کا، اس کے مصائب پڑھ دیجئے گا۔ اب میں اچانک سے سوچنے لگا کہ میں مصائب کیا پڑھوں۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے میرے کانوں میں ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ دیکھیں، مصائب احساس کا نام ہے، مجھے چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ چیخ کی آواز آئی کہاں سے ہے۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میری نظر پڑ گئی۔ آپ جب یہاں پہ آئیے تو دیکھیں باہر سبیلیں لگی ہوئی ہیں، ایسی سبیل لگی ہوئی تھی۔ دیکھیں ہر زائر کی کوشش ہوتی، سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ کوئی فرش بچھاتا ہے، کوئی ذاکر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کوئی تبرک بانٹتا ہے، کوئی سبیل لگاتا ہے، جس سے جو جیسے ہو سکتا ہے وہ کوشش کرتا ہے اس عزاداری کا حصہ بننے کے لیے۔ تو سبیل لگی ہوئی تھی۔ وہاں میں نے دیکھا ایک بچی تھی کہ جو سبیل پہ چائے لے رہی تھی، چھوٹی سی تھی، سبیل پہ چائے لے رہی تھی۔ وہ کھولتی بھی چائے اس کے ہاتھ پہ گر گئی۔ اچھا، جب کھولتی بھی چائے گرے گی کوئی چیز تو بچی کو تو تکلیف ہوگی، درد ہوگا۔ وہ چیخ پڑی تو چیخ کی آواز سنائی دی۔ کون ہے جو بچی کی چیخ کی آواز نہ سنے؟ یہ کربلا تھوڑی ہے کہ سکینہ چیختی رہی، کسی کو رحم نہ آیا۔ اب جو میں نے دیکھا تو حیرت اس کے جلنے کی نہیں تھی، اس کے تکلیف اور اذیت کی نہیں تھی، حیرت یہ تھی کہ وہ خاموش کیوں ہو گئی فوراً۔ سنیے گا، وہ فوراً خاموش کیوں ہو گئی؟ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی، میں سمجھ گیا کہ ہوا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، اس کے بالکل قریب اس کا بابا کھڑا تھا۔ اس کے بالکل قریب اس کا بابا کھڑا تھا، جو سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر رہا تھا کہ آپ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ بیٹی کے پاس، بیٹی کے قریب اگر باپ کھڑا ہوتا ہے، باپ موجود ہوتا ہے تو بیٹی کو درد کا احساس نہیں ہوتا۔ سکینہ کو تماچے بھی پڑے ہیں، بندے بھی کھینچے گئے ہیں، رلایا بھی گیا۔ ہر روز کہتی بابا کب آؤ گے، بابا کب آؤ گے، بابا کب آؤ گے۔ ہاں، فرات کا رخ کر کے کہتی ہے، فرات کا رخ کر کے کہتی بھیا سجاد، بھیا سجاد، چچا کب لوٹ کے آئیں گے۔ رونے والوں، بڑی قیامت ہے۔ لیجئے 11 محرم کو سکینہ کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔ جب 2 محرم کو آئی تھی، آمادہ ہو جائیے گا، آمادہ رہیے گا، اس لیے کہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جس شبی کو آپ لے کے آنے والے ہیں، یہ پہلی شبی ہے جس کو سکینہ نے بہت یاد کیا ہے۔ 11 محرم کو جب سکینہ جا رہی تھی، ٹھہر جائیے جب تک میں نہیں اشارہ کروں گا، میری طرف دیکھیے، شبی زیارت کے لیے نہیں آئے گی۔ حق ہے اس پہ رویا جائے، حق ہے اس پہ رویا جائے۔ سب سے زیادہ کسی کو انسیت ہے اس سے، سکینہ سے، تو یہی ہے۔ محرم کا چاند نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے فلک پہ، تو سب سے پہلے کون سی شبی سجتی ہے رضا خانوں میں؟ علم۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ سب کو بھروسہ بہت تھا اس پہ، سب کو بہت بھروسہ تھا اس پہ، خود بھتیجی کو بہت بھروسہ تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ رو رو کے ایک ہی فقرہ کہتی تھی، چچا نہ مشق علم میں باندھا ہوتا، نہ تمہارے بازو کٹے ہوتے۔ نہیں، آپ سن نہیں سکے میں نے کیا کہا آپ سے۔ رونے والوں، یہ بی بی جب 2 محرم کو آئی تو چچا سلامت تھے۔ 11 محرم کو جب یہ جا رہی تھی تو سجاد نے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سنبھالی، آہستہ سے سکینہ کے قریب گئے اور جا کے آہستہ سے کہا، سجاد یہ کہتے معصوم سکینہ سے، 11 محرم ہے، بی بی کے رخسار پہ نیل کے نشان ہیں، جلا ہوا دامن ہے، بابا مقتل میں سو رہا ہے، بھائیوں نے رن آباد کر دیا۔ سجاد 11 محرم کو سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے، چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے، لوسی غازی کا علم آ رہا ہے، اے عباس بھتیجی کو دیکھو پہچان نہ سکو گے، لیجئے زندان سے علم زیارت کے لیے آپ کے درمیان، خدا کوئی غم نہ دے ہاں بڑھ کے استقبال کرنا، عباس غازی کا علم آ گیا ہے۔ مولا غازی تمہارا علم ہے، زندان ہے، بی بی کا ماتم ہے،
اے غازی سکینہ نے بہت یاد کیا ہے تمہیں. اللہ اکبر. لیجئے یہ علم مبارک زیارت کے لیے آپ کے درمیان ہے. غازی تمہارے بازو کٹ گئے. سکینہ یاد کرتی رہی. زندان میں بھیا سے کہتی تھی بھیا جب لوٹ کے اگر گھر جانا میں زندان میں مر جاؤں تو بھیا پریشان نہ ہونا, مجھے میرے جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دینا. اور بھیا اگر چچا کے تربت پہ جانا تو جا کے کہہ دینا. سکینہ نے بہت یاد کیا ہے. اللہ اکبر. لیجیے آپ کے درمیان غازی کا عالم مبارک زیارت کے لیے ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. رونے والوں عالم مبارک کی آپ زیارت کر رہے ہیں. بی بی کے زندان سے عالم مبارک زیارت کے لیے آپ کے درمیان آ گیا. یہ علم ہے غازی کا کٹا ہوا بازو. یاد آیا کچھ آپ کو؟ یہی 4 برس کی بچی سوکھا ہوا مسکیزہ لیے کلیجے سے لگائے بچے بیٹھے تھے. سکینہ کہتی تھی وہ علم جا رہا ہے, وہ علم جا رہا ہے. چچا بہادر پانی سب کو ملے گا. دعا کیجئے کہ خالق آپ سب کو کربلا معلیٰ زیارت کے لیے شرف نصیب ہو. جانا عباس کی تربت سے لپٹ کے کہنا غازی تمہیں سلام ہو. سارے مسائب پڑھنا لیکن خبردار خدا آپ سب کو حیات اور زندگی عطا کرے. محرم میں جب آپ گھر جانے لگتے ہیں تو آپ تیاری کرتے ہیں کہ ہمیں وطن جانا ہے. ہماری ٹوٹی ہوئی جھوپڑی ہو مگر اس میں ہم جس کی پسلیاں ٹوٹی اس کے غریب بچوں کا ماتم کر رہے ہیں. آپ سب تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو گھر کے بچے سب سے پہلے آ کے کہتے بابا میں بھی چلوں گا گھر. آپ خوش ہوتے ہیں, ہاں میرا بچہ گھر جانے کو کہتا ہے. بابا اس سال سبیل پہ میں رہوں گا. میں چھوٹا سا بابا علم میں اٹھاؤں گا. بابا زائرین کی چپلیں میں اٹھاؤں گا نہ لے. بابا میں یہ کروں گا. آپ کا دل خوش ہوتا ہے میرا بچہ گھر جانے کو کہہ رہا ہے. اور آپ دیکھیں جب جیسے ہی وطن نظر آ جاتا ہے گھر تو آپ کا ہاتھ چھڑا کے انگلی چھڑا کے دوڑتا ہوا گھر کی طرف جاتا ہے. جاتا ہے نہیں جاتا ہے, یہ مشاہدہ ہے. لیکن انصاف سے بتائیے, انصاف سے بتائیے اگر وہ بچہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے وہ بچہ جسے گھر جانے کی بہت چاہت ہو وہ مر جائے تو گھر جانے کو دل چاہے گا؟ نہیں چاہے گا نا. سجاد کا تابوت آنے والا بہن روز پوچھتی تھی بھیا گھر کب چلیں گے, بھیا گھر کب چلیں گے, بھیا وطن کب چلیں گے. زندان میں ہتکڑیوں والے ہاتھوں پہ بہن کا جنازہ لیے ہوئے تھا. آواز آتی تھی مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا, قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا. تابوت اٹھانے کو نہ اکبر ہے نہ عباس, میں اہل وطن کو یہاں بلوا نہیں سکتا. بہنا انہی کرتوں میں تمہیں دفن کروں گا. قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا. لوسی سجاد غریب کا جنازہ ہے. یہ وہ مجبور بھائی ہے جو بہن کو جلے ہوئے کرتے میں دفن کیا ہے. یہ وہ مجبور بیٹا ہے جو بابا کا بے کفن لاشا مقتل میں چھوڑ کے آیا ہے. یہ وہ مجبور بھائی ہے جس نے بہن کو تماچے کھاتے دیکھا مگر بہن کو بچا نہ سکا. اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. لیجئے آپ کے ہمراہ سجاد غریب کا تابوت ہے. خدا کوئی کربلا کے پہلے عزادار کا جنازہ ہے اور تابوت کے شبیہ ہے. اللہ اکبر. ساتھ میں چچا کا علم ہے. اے چچا آپ کے بعد بہن نے بہت یاد کیا ہے. رونے والوں آپ کے درمیان سے یہ تابوت زیارت کے لیے زندان سے لایا گیا ہے. بہن معاف کر دینا. آپ کو پتہ ہے سارے قیدی یہ کائنات کے پہلے اور اکیلے قیدی ہیں جو زندان سے رہائی کی خبر ملنے کے بعد خوش نہیں ہوئے, بہت روئے ہیں. زندان چھوڑنے کو تیار نہ تھے. سجاد غریب نے سب کو سمجھایا, لا کے سوار کیا, دیکھا سب نظر آتے ہیں. میری میں سنو خدا کا تھا تو علی کی بیٹیاں قیدی بنی ہوئی بازاروں میں کھڑی تھی جہاں تماچے پڑ رہے تھے. یہ بارش ہے بارش, یہ بارش کیا عزاداروں کو ہٹا پائے گی؟ نہیں سوگوارو. جہاں تیروں کی بارش ہو رہی ہو وہاں کیا قیامت ہوگی. لیجئے اللہ اکبر. آج آسمان بھی شرمندہ ہے. پیاسی سکینہ کا ماتم ہو رہا ہے, آسمان بھی آنسو بہا رہا ہے, یہ عزادار رو رہے ہیں. اللہ اکبر. لیجئے آپ کے درمیان شبیہہ ایک ایک کر زیارت کے لیے ہے. جھولا آ گیا, ذرا پیچھے ہٹ جائیے گا, ذرا پیچھے ہٹ جائیے گا, اس لیے کہ آپ کے درمیان وہ شبیہ ہے جو ہے بے زبان ہے. اسے ہم نے اپنے ہر جلوس میں شامل رکھا ہے. کیوں؟ جب اسے دیکھتے ہیں
تو ایک منظر یاد آتا ہے، ایسی غربت و تنہائی تھی سکینہ کی کہ جب کوئی اپنا نظر نہ آیا تو اسی کے گلے میں باہیں ڈالتی تھی اور کہتی تھی میرے بابا یہ بتاؤ کہ جب ذبح کیا گیا تو پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا میرے بابا کو؟ اللہ اکبر، وہی رہوار آپ کے سامنے زیارت کے لیے اسے لایا جا رہا ہے، اسی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی سکینہ اور آواز دیتی تھی میرے بابا کو مقتل کی طرف لے کے نہ جا۔ رونے والوں، میں نہیں چاہتا کہ اس موسم میں کوئی بچی بھیگ جائے، میں نہیں چاہتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بیویاں آئی ہوئی ہیں، رباب پوچھ نہ لے، موسم خراب تھا، اتنی دیر تک میرے عزاداروں کو ذاکر تم نے کیوں کھڑا رکھا ہے؟ اللہ اکبر، بی بی تمہیں سلام ہو، لیجیے آپ کے درمیان سے رہوار و ذوالجناح اسے زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، آپ کے درمیان سے یہ زیارت و شبیہ رہوار و ذوالجناح کی جسے گزارا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ، کوئی دوڑ کے قریب نہ جائے اس لیے کہ سکینہ قدموں سے لپٹی ہوئی یاد آئے گی آپ کو۔ بے زبان غریب زہرا کا ایک ایک تیر نکالتا تھا اور کہتا تھا اے میرے شہ سوار، آؤ آپ کو خیمے تک پہنچا دوں، آپ کی 4 برس کی بیٹی انتظار کر رہی ہے۔ لیجئے ارباب اعضاء، آپ کے درمیان یہ رہوار و ذوالجناح حسین غریب کا ہے۔ ارے کیسی غربت تھی، حسین جب سوار ہونے کے لیے آئے، اندازہ لگائیے جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو، اکبر جیسا بیٹا ہو، اون و محمد جیسے بھانجے ہو، قاسم جیسا بھتیجا ہو، بنی ہاشم کے جوان موجود ہو، انصار موجود ہو، آج وہ حسین مقتل میں اکیلا ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک پردہ دار بی بی قریب آئی، اے میرے غریب بھائی، عباس نہیں تو کیا ہوا، آ تجھے بہن سوار کر دے۔ یہ وہی رہوار ہے جس پہ حسین تنہا تھے، آواز دیتے تھے۔ زینب نے ایک آواز سنی جب یہ سوار ہو کے مقتل میں گیا، کیوں نیز سو ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ رونے والا نہیں، کوئی دوڑتا ہوا نہیں جائے گا، بہت آہستہ آہستہ جانا۔ شام غریبہ کی جاگی ہوئی ہے، بابا کو یاد کر کے روتی ہے۔ سکینہ کی کیا صورت تھی، زمانے نے کیا تصویر بنا دی، رخسار پہ نیل کے نشان، جلا ہوا دامن، سر پہ گرد کربلا پڑی ہوئی، بھائی کے پاس آخری لمحے میں آئی، آ کے کہتے ابھی آپ نے مولانا میاں سمجھدی صاحب قبلہ سے مصائب سنا، یہی سکینہ روز زندان شام کے در پہ آ کے کہتی تھی بھیا قیدیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا، بھیا قیدیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا، قیدی گھر نہیں جاتے۔ سجاد امام کیا جواب دیں؟ شام کے بچے آتے تھے، بچی سے باتیں کرتے تھے، کچھ بچے ایسے تھے جو دور دور سے گزر جاتے تھے، ایک چیخ کی آواز سنتے تھے، شام کو ایک آواز آتی تھی، ہائے بابا ہائے بابا۔ دیکھیں بچے اگر متوجہ ہوں پھر تو قیامت ہے۔ میں نے مصائب کا فقرہ آپ نے سنا ہی نہیں، میں نے کیا کہا ہے، اگر بچے متوجہ ہوں تو پھر قیامت ہے۔ وہ ایک سسکیاں لے کے شام کو کہتی تھی ہائے بابا، بچے پوچھتے تھے یہ کون بچی ہے جو ہائے بابا کہہ کے روتی ہے؟ جب گھر پہنچے تو گھر والوں سے ذکر کیا کوئی بچی ہے جو شام کو سسکیاں لے کے سرد آہ بھر کے کہتی ہے ہائے بابا۔ عزیزوں محسوس کریے ذرا، حسین کی 2 بیٹیاں ہیں آقا کی، ایک مدینے میں کہتی ہے شام ہوتی ہے تو ہائے بابا، ایک زندان میں کہتی ہے ہائے بابا۔ حسین مقتل میں ہے۔ اب یہ شام کو جب بچے گزرتے تھے تو کہتے تھے اللہ جانے زندان میں کون بچی ہے جو ہائے بابا کہہ کے روتی ہے۔ لو بی بی کھانا کھا لو، مگر ہوا کچھ بھی نہیں۔ کہے قیدی وہ بچی آتی کیوں نہیں ہے؟ کہے بچوں تم نے آنے میں دیر کر دی، وہ شب میں مر گئی، اے کاش اس کی زندگی میں آ گئے ہوتے تو اسے یہ زخم نہ ہوتا۔ اے بابا، اے بھیا، ہم میں کسی نے